ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اچھا کردار۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ، اس پر ہم بات کریں گے۔ اگر اس خوبی کے ہم پیکر بن جاتے ہیں، اس نسخے پر عمل کر لیتے ہیں، ایسا وصف، ایسی خوبی ہمارے اندر اگر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث پاک سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کیسی زبردست بشارت فرمائی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ایسی کون سی خوبی ہے، ایسا کون سا وصف ہے کہ اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا وہاں آ گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے۔ اس نے عرض کی، میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھا کرتے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ پاک کی قسم، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کا بدلہ ادا کر سکوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ ہم اس کی قیمت بھی تمہیں دیں گے اور اس کا گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس چرواہے نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میری مالک کی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا، مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، بھیڑیا اس کو لے گیا ہے۔ غلام نے کہا، تو پھر اللہ پاک کہاں ہے؟ یعنی اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور بروز قیامت اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب حضرت عبداللہ نے اس کی یہ دیانتداری دیکھی، اس کی ایمانداری دیکھی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور جب آپ مدینہ پاک واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے آپ نے غلام بھی خریدا اور ساری بکریاں بھی خرید لی، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اس چرواہے کو تحفے میں دے دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس چرواہے نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا تھا، سچائی اپنائی تھی، تو اس کو کیسی برکتیں ملی کہ ایک غریب شخص جو خود ایک ملازم تھا، ایک غلام تھا، اس نے ایمانداری سے اپنی ملازمت کا حق ادا کیا، اپنے مالک سے خیانت نہیں کی، تو اس کو کیسی برکتیں ملی کہ وہ اس کو آزاد بھی کر دیا گیا اور اس کو جتنی بکریاں تھی اس کو اس کا مالک بھی بنا دیا گیا۔ واقعی سچائی اور ایمانداری حاصل کرنے میں بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے سچائی اور ایمانداری کو اختیار کرنا ہوگا، اسے ایماندار بننا ہوگا، اسے سچا بننا ہوگا۔ سچائی اور ایمانداری دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ آج لوگ اپنے طور پر سوچ کر سچائی سے دور ہوتے ہیں، ایمانداری سے دور ہوتے ہیں، دنیا کی محبت میں، دولت کے نشے میں، لالچ میں آ کر سچائی کو قربان کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ایمانداری کی جگہ خیانت کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔
اب ایسے لوگوں کو آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بد دیانتی کرے، آپ کے ساتھ اگر کوئی دھوکہ دے، آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرے، کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ جی نہیں، بالکل پسند نہیں کریں گے، بلکہ ایسے شخص کو آپ کے کام پر بھی رکھنا پسند نہیں کریں گے، جو جھوٹا ہوتا ہے، جو بد دیانت دار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ اپنی بیٹی بھی دینا پسند نہیں کریں گے، ایسے لوگوں سے کوئی لین دین بھی پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے مال خریدنا بھی پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو کوئی مال بیچنا بھی پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے لوگ تعلقات رکھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کب یہ ہم کو دھوکہ دے دے، کب یہ اپنی باتوں میں بہلا کر ہم کو جو ہے نقصان پہنچائے۔ تو جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جو لوگ سچائی کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، سچے لوگوں کو ہر کوئی اپنے یہاں کام پر رکھنا پسند کرتا ہے، سچے لوگوں کو کام دینا پسند کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بزنس کرنا، مال لینا، مال دینا، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے ویوہار کرنا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سچائی کو اختیار کی ہوئی ہوتی ہے، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خیانت کرنے سے بچاتے ہیں، دھوکہ دینے سے بچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کے یہاں پر اپنی امانتیں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لوگ اپنی بیٹیاں دینا بھی پسند کرتے ہیں۔ تو آج ایک تعداد ہے لوگوں کی جو دیانت داری اور سچائی سے دور ہیں، اور اسی وجہ سے آج وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزتیں خراب ہو رہی ہے۔ وہ بظاہر ان کے پاس دولت ہوگی، بظاہر ان کے بڑے کاروبار ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ خیانت سے کام لیتے ہیں، وہ دھوکے سے کام لیتے ہیں، اس لیے لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جن کی بات بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، جو دنیا کی لالچ میں آ کر دولت کی محبت میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو اپنے یہاں کوئی کام پہ رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ان سے کاروبار کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ان کو اپنی بیٹی دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر واقعی ہم سچے بن جائیں، ہم ایماندار بن جائیں، دیانت دار بن جائیں، تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوگی، اس سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ دیکھیں، ایسا بزنس مین کہ جو سچائی سے کام لیتا ہے، جو دیانت داری سے کام لیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، ایسے لوگوں سے ہر کوئی مال خریدنا پسند کرتا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کس کے پاس سے مال خریدنا پسند کریں گے؟ آپ اس سے مال خریدنا پسند کریں گے جس پر آپ کو بھروسہ ہو، ہے نا، جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یار یہ شخص جو ہے نا وہ بہت زیادہ قیمت نہیں لے گا، یہ شخص مجھے غلط مال نہیں دے گا، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ جب آپ کا کسی دکاندار پر اعتماد بن جاتا ہے، آپ کا اس پر بھروسہ آ جاتا ہے، تو آپ اب اس کے ساتھ ویوہار کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ بزنس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ ادھاری میں بھی مال بیچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو سچے ہیں، جو ایماندار ہے، جو دیانت دار ہے۔ ایسے لوگوں کو ادھاری میں بھی مال ملتا ہے کہ جو سچائی سے کام لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ کا پیمنٹ مل جائے گا، تو وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اور وعدے کے مطابق وقت پر پیمنٹ بھی دے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو لوگ مال بھی دیتے ہیں، اگر ان کے پاس بزنس کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ادھاری میں بھی مال دیا جاتا ہے۔ اب ایک بڑی تعداد ہے، یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کاروبار کیسے کروں، میں اپنی زندگی کی جو ہے وہ گزر بسر کیسے کروں۔ تو اگر ہم دیانت داری کو اپنا لیں، ایمانداری کو اپنا لیں، سچائی کو اپنا لیں، جو کام ہمارے پاس آئے، کوئی بھی کام، اگر ہم کسی کے یہاں ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، اگر ایمانداری سے نوکری کریں گے نا، دیکھیں کہ وہ سیٹ جو ہے ہم سے خوش ہو کر ہماری تنخواہ بھی بڑھائے گا۔ ایسے لوگوں کو لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو فریب نہیں کرتے۔ کوئی ملازم آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے دل میں کیا ہوگا کہ یار یہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے، یہ دھوکہ تو نہیں دے گا، یہ کہیں چوری تو نہیں کرے گا، یہ کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ تو ایماندار لوگ کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ تو آپ جب دیکھیں، جب ایماندار لوگوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے تو ہم ایمانداری اختیار کیوں نہیں کرتے، ہم سچائی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اور ایمانداری کا درس، سچائی کا درس ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سچ بولنا یہ
اس کا درس ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے. بچوں کو بعض اوقات جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. بعض اوقات لوگ اپنے بچوں کو کاروبار کے ایسے ٹیکس سکھاتے ہیں کہ جس میں سامنے والے گراہک کو کیسے پھنسایا جائے, اور اس میں جھوٹ بھی اگر بولنا پڑے نا تو پریکٹیکل کر کے جھوٹ بھی بولنے پر جو ہے اس کو آمادہ کرتے ہیں. بعض اوقات بتاتے ہیں کوئی ایسے سیلس مین کو رکھتے ہیں جو سب سے بڑا جھوٹا ہے, جو یہ بولتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جوتا خریدنے آ رہا ہے نا, اب وہ جوتا ہلکی کوالٹی کا ہے, گھٹیا قسم کا ہے, تو وہ ایسے چرب زبانی سے گراہک کا دل موہ لیتا ہے کہ بہت بڑھیا کوالٹی کا ہے, بہت مال بک رہا ہے یہ, حالانکہ وہ سال بھر سے پڑا ہوا ہے جوتا, سال بھر سے پڑا ہوا ہے, لیکن یہ چرب زبان ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو ایسے جھوٹے لوگوں کو بھی بعض اوقات لوگ اپنے یہاں پر سیلس مین کے طور پر رکھتے ہیں. اب ایک بار تو کوئی لے لے گا, مال تو بک جائے گا, لیکن جب اس کی کوالٹی کو دیکھے گا تو دوسری بار ہماری دکان نہیں چڑھے گا. پھر ہم بولتے ہیں یار کاروبار نہیں چل رہے ہیں. تو ہم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہوتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے ایمانداری کا درس دیں, سچائی کا درس دیں, سچ بولنا سکھائیں. بعض اوقات ایسی ہم معاملات کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے بچے ہم کو دیکھا دیکھی جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. اگر ہمارے بچے نے کبھی ہمارے سامنے جھوٹ بولا نا, ہم غصے میں آ کر اس کو ایک تماچا مار دیتے ہیں, اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں. جھوٹ بولتا ہے, اپنے والد کو جھوٹ بولتا ہے. اب لیکن والد کو یہ نہیں پتا کہ بچہ باپ کو ہی دیکھ کر جھوٹ بولنا سکھائے. کیسے؟ اب دیکھیں کہ کبھی گھر میں موبائل پر کسی کی کال آتی ہے, کسی جان پہچان والے کی, کسی کاروباری شخص کی جس نے مال دیا ہوا ہے نا, یا کوئی شخص جو ہے کام کروانا چاہتا ہے اس نے فون کیا, یا کوئی رشتہ دار ہے تو اس نے فون کیا, آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو بیٹے نے جو ہے موبائل اٹھایا اور ابا سے کہا کہ ابا فلاں شخص کا فون آیا ہوا ہے. تو ابا کیا کہتے ہیں, بیٹا بول دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں, بچہ بول تو دے گا آپ کی بات پر, ایک تو یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا, اور بچے نے اب سیکھا کیا ہے کہ ابا بول رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے, حالانکہ ابا گھر پہ تو موجود ہے, تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اب بچہ جو ہے باپ کو دیکھ دیکھ کر جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے. اب جب یہی بچہ بڑا ہوگا, یہ جب اللہ کی نافرمانی کرے گا, یہ جھوٹ بولے گا, لوگوں کو دھوکہ دے گا, تو آپ کا بھی تو نام خراب ہوگا نا, والد کا بھی تو نام خراب ہوگا, خاندان کا نام خراب ہوگا, آپ کی آخرت برباد ہوگی. اب جو اللہ پاک کا نہ ہوا, اللہ پاک کا فرما بردار نہ ہوا, تو وہ آپ کا کیسے ہوگا؟ تو بات ضمناً آئی تھی تو عرض کر دی کہ اپنی اولاد کو جو ہے سچائی کا درس دیں, ایمانداری کا درس دیں. اپنی اولاد کو معاشرتی اثرات کی بنا پر بد دیانتی کا عادی بننے سے بچانے کے لیے اسے گھر سے دیانت داری کا درس دیجیے. اللہ پاک کے پیارے محبوب, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس میں امانت نہیں اس کا دین کامل نہیں. اب امانت داری کا درس اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے, سچائی کا درس دیں گے, تو ان کا دین کامل ہوگا, وہ کامل مومن بنیں گے, وہ نیک بنیں گے, پرہیزگار بنیں گے, ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. اور جن کے گھروں میں یہ درس دیا جاتا ہے بچپن سے, وہ بچے بچپن سے ہی جو ہے نا وہ سچ بولنا سیکھتے ہیں, تو آگے چل کر وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں, دین کے رہنما اور پیشوا بنتے ہیں. ایک بچے کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بچہ اپنی چھوٹی سی عمر میں رزق حلال کے لیے مختلف ذرائع اپناتا ہے. ایک بار بچپن کے زمانے میں ریڑھی پر ٹافیاں اور بسکٹ وغیرہ وہ بچہ بیچ رہا تھا. اب ایک بچہ آیا, اس نے 2 آنے کی ٹافیاں مانگی. اب اس وقت پرانا زمانے کی بات ہے, 2 آنے اس وقت چلتے تھے, 1 آنا 2 آنا. تو اس بچے سے ایک بچے نے 2 آنے کی ٹافیاں مانگی. اس بچے نے, ٹافیاں بیچنے والے بچے نے 3 ٹافیاں دی. یہ جو بچہ ٹافی لینے آیا تھا وہ 3 ٹافیاں لے کر بھاگتا ہوا سامنے والی گلی میں داخل ہو گیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اب سخت گرمی کا موسم تھا, مگر اس بچے کو فکر آخرت نے بے چین کر دیا تھا. میں نے 2 آنے لیے ہیں اور یہ میرے سے 1 ہی آنے کی ٹافی لے کے گیا ہے, اور ابھی 1 آنے کی اور ٹافی دینا باقی ہے. چنانچہ شدید گرمی میں بھی اس بچے نے, اس مدنی منع نے اس بچے کی تلاش کے لیے وہ گاڑی چھوڑ کر نکل پڑے, اور کافی دیر گھومتے رہے کہ کسی طرح اس بچے کا پتہ چل سکے. وہ بچہ جو ہے دروازوں پر دستک دے دے کر اور گلی میں موجود لوگوں کے پاس جا جا کر اس بچے کا حلیہ بتا کر لوگوں سے پوچھتا کہ فلاں بچہ جو ہے اس حلیے کا ہے, کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ جب لوگوں نے سنا کہ یار یہ بچہ جو ہے ایک بچے کو ڈھونڈ رہا ہے, اور اس لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ 1 آنے کی ٹافی وہ لے کے گیا ہے, 1 آنے کی ٹافی دینا اس کو باقی ہے,
تو جب لوگوں پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تو لوگ بھی اس کے اس تقوی کو دیکھ کر، اس کی اس ایمانداری کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں، اور کچھ حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں تقوی کا کیا عالم ہے۔ بالآخر وہ بچہ اس دوسرے بچے کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور گھر کو دستک دیتا ہے۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھی خاتون نے دروازہ کھولا اور سارا معاملہ کو سمجھا۔ وہ بڑھیا نے جب یہ دیکھا کہ ایک بچہ اس لیے اس کڑک دھوپ میں آیا ہے تاکہ وہ جو 3 ٹافیاں لے کے گیا تھا، اب بقیہ جو ہے وہ 3 ٹافیاں اس کو اور دینی ہیں، تو اس ایمانداری کے جذبے کو دیکھ کر وہ بڑھیا تڑپ کر بولی، بیٹا تم بھی کسی کے لال ہو، ایسی چلچلاتی دھوپ میں تو پرندہ بھی گھونسلے میں ہوتا ہے، اور تم ایک آنے کی چیز دینے کے لیے اس طرح دھوپ میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ تو بچے نے بڑے ہی دل نشین انداز میں کہا، اگر میں ابھی نہیں دوں گا تو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس بچے کی جو ہے بڑھیا ماں کو ٹافیاں دے دی اور سکون کی سانس لی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ آج کے دور کا ولی کامل، آج کے دور کے شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت ہے۔ اب دیکھیں، جن کو گھر میں بچپن سے ایسا درس ملا ایمانداری کا، جن کو دیانتداری کا، سچائی کا درس ملا بچپن سے، امیر اہل سنت کی زندگی دیکھیں، آپ بچپن ہی سے آپ دیانتداری اپنائے ہوئے تھے اور بچپن ہی سے ایمانداری سے آپ تجارت کیا کرتے تھے، اور آج آپ دیکھیں کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر آپ راج کر رہے ہیں، آپ کروڑوں لوگوں کے آپ امیر بنے ہوئے ہیں، کروڑوں لوگوں کے آپ پیر بنے ہوئے ہیں، کروڑوں لوگوں کے دلوں پر آپ راج کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ایمانداری کی برکتیں ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بچپن ہی سے کیسے ایمانداری کا اور دیانتداری کا درس دیا، اور جو کاروبار میں ایمانداری اپناتے ہیں، سچائی اپناتے ہیں، دیانتداری سے جو کاروبار کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہے اور آخرت میں بھی برکتیں ملتی ہیں۔ سچے اور امانت دار تاجر کا بڑا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سیدنا حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والے جب تک سودا مکمل نہ کر لیں انہیں اختیار حاصل ہے، اگر وہ سودا کرتے ہوئے سچ بولے اور سچ بیان کرے تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولے تو شاید وہ کچھ نفع کما ہی لے مگر اپنے سودے کی برکت ختم کر بیٹھیں گے، کیونکہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے مگر برکت ختم کر دیتی ہے۔ اب یہاں جو لوگ مال بیچتے ہیں ان کی میں تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ بعض اوقات لوگ اپنے مال کو بیچنے کے چکر میں یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا تو سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے جو فروٹ بیچتے ہیں، ان سے فروٹ خریدنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ سیب جو ہے یہ میٹھا ہے، یہ سنترا جو ہے میٹھا ہے؟ بولتا ہے صاحب بہت میٹھا ہے۔ اب کبھی اگر وہ اتفاق سے اس سنترے کو یا سیب کو چکھ لیتا ہے یا موسمبی کو چکھ لیتا ہے یا انگور کو چکھ لیتا ہے تو بعض اوقات وہ انگور کھٹے ہوتے ہیں، تو اب خریدار ان سے کہتا ہے یہ تو بہت کھٹے ہیں، تو اب اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب ابھی سیزن تو ابھی تو شروع ہوا ہے نا، ابھی سیزن شروع ہے تو یہ اس میں کھٹے میٹھے سب چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی جو سچ ہے وہ اس لیے نہیں بولا جاتا کہ یار ہم سچ اگر بولیں گے، بتائیں گے کہ کھٹا ہے تو ہمارا مال نہیں بکے گا۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو مال پسند کرتے ہیں نا وہی مال ہم بیچیں۔ ہلکا مال، گھٹیا مال، ایسا مال بیچنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مال تو بک جائے گا لیکن آپ کا گراہک لاس ہو جائے گا، خریدار لاس ہو جائے گا، دوسری بار وہ آپ کے پاس آئے گا نہیں۔ جو فروٹ بیچ رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خریدار کو ایسا مال دے کہ جس کی وجہ سے دوسری بار وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے۔ دیکھیے، ایک بار بیچ دینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ جس نے آپ سے مال لیا وہ بار بار آپ کے پاس آتا رہے۔ بزنس کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے۔
ایک بار گراہک مال لے کے چلا جائے یہ بزنس نہیں ہے، بلکہ وہ گراہک کو آپ پر ایسا اعتماد ہو جائے کہ جب ایک بار وہ مال لے کے گیا، اس کو مال اچھا لگا، اس کو چیز اچھی لگی، اس کو فروٹ اچھا لگا، اس کو سامان اچھا لگا، تو دوسری بار وہ ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے، فلاں شخص نے مجھے بہت اچھا مال دیا تھا۔ تو یہ بزنس بڑھانے کا ایک نسخہ ہے، یہ کاروبار میں برکت کا ایک نسخہ ہے۔ دیکھیے کاروبار جو ہوتا ہے اس کا اصل جو ہے نا وہ ہے بھروسہ۔ اگر گراہک کا بھروسہ جو ہے وہ بیچنے والا اگر حاصل کر لیتا ہے تو اس کا پرماننٹ گراہک ہو جاتا ہے، اور ایک بار مال بیچ کر وہ دھوکہ دے کر اپنا جو ہے خراب مال اس کو جو پکڑا دیتے ہیں تو مال تو ون ٹائم بک جاتا ہے، لیکن جو گراہک ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، اور انڈائریکٹلی ہم کو اس میں بزنس میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب بزنس کرنے کا ایک یہاں بڑا ہی پیارا فارمولہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ کامیاب تاجر کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے، ان بزنس مین کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اور جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، اور جب ان کے پاس کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ اب اس میں بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں کہ بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولیں۔ اب جو تاجر جھوٹ بولتے ہیں بات بات پر، جھوٹ تو دیکھو جھوٹ ہوتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی تو پکڑا جاتا ہی ہے نا۔ اگر یہ جھوٹ بول کر فروٹ بیچ دیا کہ بہت میٹھا ہے، گھر جا کر جب وہ کھائے گا پتہ چل ہی جائے گا نا کہ جو بولنے والا جو ہے اس نے دھوکہ دیا ہے، میٹھا بول کے دیا ہے، اس کا مال تو بک گیا لیکن گراہک تو ٹوٹ گیا۔ تو کتنی پیاری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جھوٹ نہ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اب وعدہ بھی بہت سارے تاجر جو ہے وہ پورا نہیں کرتے، ایک بڑی تعداد ایسی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کسی نے ان کو مال دیا نا، اور جب وہ پیسے لینے کا وقت آ جاتا ہے، کوئی مال جیسے کاروبار کرتے ہیں، بہت سارے تاجر ادھاری میں بھی مال بیچتے ہیں، تو بہت سارے جو لینے والے ہوتے ہیں نا وہ مال لے تو لے لیتے ہیں، لیکن پیسہ دیتے ٹائم پر بڑا ناک میں دم کر دیتے ہیں، بڑا پریشان کرتے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 6 مہینے سال بھر تک پیسے نہیں دیتے ہیں۔ اب جس بزنس مین نے اس کو ایک بار مال دیا نا، ایک تو جتنا اس کو پریشان کیا، جس کو اس کو تکلیف دی، جس کا جتنا اس کو ستایا، اس کا گناہ اس کے سر پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ آپ سے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ اس کو بہانے پہ بہانہ بناتے ہوئے اس کو ٹالتے جا رہے ہیں، اور اس میں اس کو اذیت ہو رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بار بار فون کرنا پڑ رہا ہے، اس کا پیسہ رک گیا، اس کا کاروبار رک گیا، اب اس کا پیسہ جو آپ کے پاس پڑا ہے اس سے وہ دوسرا مال نہیں خرید سکتا، تو انڈائریکٹلی اس کو تکلیف دی، اور جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، روایتوں میں آتا ہے اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی، جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی، اور جو اللہ پاک کو تکلیف دے گا کل بروز قیامت اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف دینا، اس کو ستانا، یہ گناہ کا کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے، جیسے آپ نے کسی سے مال خریدا، یہ قرض ہی ہو گیا، ادھاری میں خریدا قرض ہو گیا، اب اس کو دینا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ 1 مہینے بعد آپ کو پیمنٹ دے دوں گا، 15 دن کے بعد پیمنٹ دے دوں گا، تو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے آپ نے قرضہ لیا، اب قرضہ دینے کا وقت آ گیا اور سامنے والا جو ہے وہ مدت بڑھا نہیں رہا، تو گھر کا سامان بیچ کر اگر قرضہ دینا پڑے تو دینا پڑے گا، ورنہ جب تک قرضہ نہیں دیا جائے گا تب تک آپ گنہگار ہوتے رہیں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور جب کسی سے مال خریدتے ہیں وہ مال بیچ دیتے ہیں، اب بیچنے کے بعد جو پیسہ آتا ہے نا تو اس سے کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے، اس کو شادی میں استعمال کر لیتے ہیں، اس سے کوئی جو ہے اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اب جو پیسہ آیا تھا، مال تو بک گیا، اب جو پیسہ آیا تھا جس سے مال لیا اس کو دینا تھا، لیکن اب اس کو پیسہ نہیں دیا جاتا، اس کو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے کہ یار کاروبار چل نہیں رہے، حالانکہ مال بک گیا، سیزن نہیں ہے ابھی جو ہے مال بہت پڑا ہے، حالانکہ مال بک گیا، اب وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کو وعدے پر وعدہ کرتا جا رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے اور اس کو تکلیف دے رہا ہے۔
تو یہ درست نہیں ہے، اس طرح کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ستانا اور اس طرح کاروبار کرنا، یہ اچھا بزنس مین کی نشانی نہیں ہے۔ اچھا بزنس مین تو وہ ہے کہ جو وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے۔ اچھے بزنس مین کی جو خوبیاں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، اور جب کوئی چیز خریدے تو اس میں عیب نہ نکالیں۔ اب بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز خریدنا ہے، اب اس کو اگر اس کی ریٹ کم کرنا ہے نا تو بے جا اس میں عیب نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ارے یار مال آپ کا برابر نہیں ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، لینے کی نیت ہے اور اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ مال اچھا ہے، سستا ہے، تو اب اس کو اس کی قیمت گھٹانے کے لیے اس کے عیب نکالے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے نا، تو اس طرح وہ عیب نکال کر اس کی قیمت گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز خریدے تو اس میں عیب نہ نکالیں، اور جب کچھ بیچے تو اس کی بیجا تعریف نہ کرے۔ اپنا سامان جو بیچ رہے ہیں بہت اچھا ہے، فروٹ بیچ رہے ہیں تو بہت میٹھا ہے، اب بہت لفظ لگا دیا، میٹھا بھی نہیں بہت میٹھا ہے، اب اس نے دیکھا تو پتہ چل جاتا ہے کتنا کھٹا اور کتنا میٹھا ہے نا۔ سامان لے لیا، ارے بہت بڑھیا کوالٹی، ایک بار آپ یوز کریں گے نا دوسری بار تو آئیں گے اتنی، دلی میں بول دیتا ہے دوسری بار تو آئیں گے اتنی، اب یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ لے کے جائے گا لیکن دوسری بار آئے گا نہیں۔ تو یہ ہمارے ویوہار ہے، اب ہم خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں، خود ہی اپنے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے گراہکوں کو خراب کر رہے ہیں، پھر بولتے ہیں گراہک جو ہے وہ ہمارے بازو والے کی دکان پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہاں کیا دماغ شیطان بناتا ہے کہ وہ بازو والے نے ضرور تعویذ پانی کر دیا ہے، میرے سارے گراہک وہاں جا رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ دیکھو تو صحیح آپ کا ویوہار کیسا ہے، آپ کے انداز گفتگو کیسا ہے، آپ سامان کس گھٹیا کوالٹی کا بیچ رہے ہو، سامان بھی رکھ رہے ہو تو وہ سامان رکھ رہے ہو جس کی اتنی حاجت نہیں ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں نا تو ان کو کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا تو بہت زیادہ پروفٹ میں کاروبار کریں گے، یا پھر کریں گے بھی تو ایسا سامان بیچیں گے وہ جلدی بکتا نہیں ہے۔ اب وہ تھوڑی سی موڑی ہوتی ہے، تھوڑی سی موڑی میں وہ سارا سامان لے کے آ جاتے ہیں، اور اب وہ انتظار کرتے رہتے ہیں گراہک آئے گا گراہک آئے گا گراہک آئے گا۔ اب گراہک کیسے آئے گا، آپ نے سامان ہی وہ رکھا ہے جو گراہک کو جس کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گراہک کو کیا چاہیے۔ کسی فلاسفر نے بہت اچھی بات کی ہے، یہاں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں کہ لوگوں کو وہ دو جو وہ چاہتے ہیں، لوگوں کو وہ دو جو وہ چاہتے ہیں، پھر لوگ تمہیں وہ دیں گے تو تم چاہتے ہو۔ اب لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کو جو سامان چاہیے وہ چاہتے ہیں، وہ سامان آپ کی دکان میں ہونا چاہیے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں، اچھی کوالٹی چاہتے ہیں، آپ اچھی کوالٹی والا مال دیجئے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مال جو ہے بہت زیادہ مہنگا نہ ہو، ہے نا، بازو والی کی دکان پر وہی مال جو ہے وہ 100 میں مل رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ 150 میں بیچ رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مہنگا آپ بیچیں گے تو اس سے بھی گراہکی ٹوٹے گی۔ تو یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے صحابہ کرام کے آپ تجارت کا انداز دیکھیں، بہت معمولی نفع میں یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ خیر زیادہ نفع لینا ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایمانداری کے ساتھ اگر ہم جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جو ہے کسی کی خیانت نہیں کرتے، تو انشاءاللہ اچھا کاروبار کرنے میں، اچھا بزنس مین بننے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ بیچے تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں۔ اب یہاں پر تو پیسہ آ گیا تو پہلے موبائل ہونا، ارے یار پیسہ آ گیا ہے یار، بہت ٹائم سے سوچ رہا تھا فلاں کمپنی کا موبائل لے لوں، تو جیسے ہی پیسہ آیا، اس کا مال بک گیا، پیسہ آیا، موبائل لے لیا، گھر لے لیا، پلاٹ لے لیا، سامنے والے کو لٹکا دیا۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو اس کی وصولی میں سختی نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے بزنس کرنے کا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوبصورت باتوں پر انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو بہترین انداز میں تجارت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور تجارت کا اصول ہے سچائی اور ایمانداری، بلکہ دنیا کے ہر کاموں کا اصول ہے۔ اچھا بہت سے لوگ چلو کاروبار نہیں کرتے، جاب کرتے ہیں یا کہیں کام کاج کرتے ہیں، کوئی الیکٹریشین ہوتا ہے، کوئی پلمبر ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کارپینٹر ہوتا ہے، کوئی جو ہے مستری ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ایمانداری اور دیانتداری بہت ضروری ہے۔ جو کام آپ کو دیا گیا نا، مثلاً الیکٹریشین ہے، جب ایک بار کوئی آپ سے کام کرائے نا
آپ کا کام کرنے کا ایسا انداز ہونا چاہیے، اتنی ایمانداری اور دیانتداری سے ہونا چاہیے کہ وہ شخص اپنے 10 رشتہ داروں کو، اپنے پہچان والوں کو بولے کہ یار کام فلاں الیکٹریشین سے کروائیے، کام فلاں پلمبر سے کروائیے، بہت ایمانداری سے، پورا سامان ادھر کا ادھر نہیں ہوتا، کام بڑی محنت سے کرتا ہے۔ کوئی اگر ریپیرنگ کرنے والا ہے، اے سی ریپیرنگ کرنے والا ہے، اب اس کو اے سی ریپیرنگ کرنے کا کام دیا گیا، اب وہ جا کر دیکھ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا چھوٹا سا ایک پارٹ ہے، یہ بڑا سستا پارٹ ہے، اس پارٹ کو اگر تبدیل کر دیا جائے نا اس کی اے سی کی پرابلم دور ہو جائے گی۔ لیکن بعض کیا کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوگا کہ اس میں کیا گیا اور کیا نہیں گیا، تو وہ چھوٹے سے پارٹ کو اتنا گھما پھرا کے بولتے ہیں نا کہ فلاں یہ اس میں یہ بھی پرابلم ہے، وہ بھی پرابلم ہے، اس میں جو ہے وہ اس کو اتنا خرچہ آئے گا، اس کو اتنا ٹائم لگے گا۔ تو اب وہ کیسا ہے کہ ایک بار گھراک آ گیا نا تو بس اس کو چاروں طرف سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ایسے جو ریپیرنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک بار تو گھراک پھنس جاتا ہے لیکن دوسری بار پھر وہ واپس نہیں آتا۔ تو اگر ہم ایمانداری اپنائیں، دیانتداری اپنائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں میں سے کچھ وہ مرد ہے جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار رکھا ہے۔ یہ قرآن پاک کی چند آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس میں آخر میں جو آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سچے اور سچیاں، سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں، یعنی سچائی اختیار کرنے والے، ان لوگوں کی یہاں پر جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمائی ہے اور ان کے لیے بڑا ثواب تیار رکھا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، قرآن و حدیث میں تو بہت مقامات پر سچائی اختیار کرنے، سچ بولنے، ایمانداری اور دیانتداری کا درس دیا گیا ہے۔ آئیے آج اس سلسلے میں، اس پروگرام میں ہم پکی نیت کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو ہم سچائی کو اختیار کریں گے، ایمانداری اختیار کریں گے، دیانتداری اختیار کریں گے، دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی۔